حضرات گرامی، آج کی اس محفل کے میزبان ویسے تو ہم سب ہی ہیں، قبلہ عالم قبلہ پیر صاحب تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اپنے علمی اور روحانی بیان ذیشان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے، اور خصوصی طور پر جناب حاجی ظفر صاحب اور حاجی لیاقت صاحب، خالد صاحب اور طارق صاحب، یہ چار حضرات جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور بڑی کوشش کے ساتھ پرخلوص انداز میں اس محفل پاک کو آرگنائز کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ساتھیوں کی کوشش کو قبول فرمائے، ان کے ساتھ جتنے احباب نے تعاون فرمایا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ دوسری بات، قبلہ حضرت صاحب نے فرمایا کہ 9:15 بجے 9:15 پر جو ہے محفل پاک کا اختتام ہوگا، اور ساتھ ہی جو ہے صلاۃ والسلام اور دعا، اور مغرب سے قبل جو ہے آپ نے ارشاد فرمایا ہے کہ لنگر جو ہے وہ سرو کر دیا جائے، اور مغرب سے قبل جو ہے وہ آپ کی خدمت میں لنگر پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مغرب کی نماز انشاءاللہ تعالی ادا کی جائے گی۔ اب بلا تاخیر اپنے انوار و تجلیات، علمی انوار و تجلیات کو پھیرنے کے لیے میں دعوت سخن دے رہا ہوں پیر طریقت آفتاب شریعت حضرت علامہ صاحبزادہ نور العارفین صاحب صدیقی دامت برکاتہ العالیہ، زیب سجادہ نشین آستان عالیہ نیالی شریف آزاد کشمیر، آپ اپنے علمی اور روحانی بیان سے ہم سب کے قلوب کو منور فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، دربار عالیہ نیالیہ شریف، شرکائے محفل گیارہویں شریف، مغز قرآن، روح ایمان، جان دین، حسن حب رحمت للعالمین کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں۔ ان مشائخ کا، ان بزرگوں کا یہی پیغام ہے جو اقبال نے کئی سال پہلے جو ہے ملت اسلامیہ کو دیا تھا کہ محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بارگاہ رسالت کے باب میں
و سلام کا نذرانہ پیش فرمائیں تاکہ حضرت صاحب کا پیارا انشاء شروع ہو سکے. السلام علیکم. درود پاک السلام حاضرین محترم، آج ذکر اور دعا ختم شریف کو چھوڑ کر میرے پاس تقریباً آدھا گھنٹہ ہے، اور میں نے آپ کو یہ پچھلی نشست میں بتایا تھا. کافی چہرے میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ جو پچھلی مجلس میں موجود تھے. تو میں نے گزارش کی کہ میں یہ جو مجلس منعقد کر رہا ہوں یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو کچھ سیکھنا چاہتے ہیں. جن لوگوں کو خطابت کے مزے لینے ہیں وہ کہیں اور بے شک جائیں، اور اس کا ذوق پورا کرنے کے اور بہت سارے مواقع ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں اس کی حقیقت تک پہنچ جائیں. تو آپ دیکھیں کہ آپ کا ایمان ہے اللہ پر، الحمدللہ. تو سیکھنا یہ ہے کہ یہ اللہ کو ماننا ہے تو اللہ کی وہ کون سی شانیں ہیں جن کو اللہ کے ساتھ ماننا ضروری ہے. اور کتاب جو میرے سامنے رکھی ہے وہ ہے شرح العقائد النصفیہ، جو کہ اصل میں اس کی جو شرح ہے وہ تو علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کی ہے، لیکن اس کا اصل متن جس کی شرح علامہ تفتازانی فرما رہے ہیں وہ فضیلت الشیخ الامام عمر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بہت بڑے امام ہیں عقائد اور علم کلام کے اندر. انہوں نے یہ عقائد نصفی کتاب لکھی، اس کی شرح ہے یہ، جو کہ تنظیم المدارس کے کورس میں بھی شامل ہے، اور علماء کرام جن کو شہادت العالمیہ کی سند ملتی ہے وہ کتاب پڑھ چکے ہوتے ہیں. ایک انتہائی ادب مشکل اور بعض اوقات نہ سمجھنا آنے والی کتاب کے طور پر سامنے آتی ہے. اس کے الفاظ مشکل، اس کی ترکیبات مشکل، اس کے صیغے مشکل، اور پھر اس کے اندر جو درس دیا گیا ہے اس کو عوام الناس کے لیے سیکھنا بڑا مشکل ہے. تو میری کوشش یہ ہوتی ہے، یہ سبق تو ہے کہ استاد بھی جب پڑھاتے ہیں طلباء کو تو کئی بار کئی گھنٹے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، کئی شروحات کا سہارا لیتے ہیں. اس کے بعد وہ تھوڑا سا اس قابل ہوتے ہیں کہ شاگردوں کو بھی کتاب پڑھائیں. یہ فقہ سے بھی زیادہ مشکل ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری بحثیں ہیں. میں صرف ان چیزوں کو ٹچ کر رہا ہوں اس میں سے منتخب کر کے جو آپ کے عام ایمانیات میں سے ہیں. تو انہوں نے جو کلام شروع کیا وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے اللہ کی ذات اور صفات پر بات کرنے سے پہلے انہوں نے پچھلی بحث میں عالم کی تشریح کی ہے کہ عالم کیا ہے. الحمدللہ رب العالمین، وہی عالم کی جمع عالمین ہے. تو انہوں نے عالم کی بحث چھڑی ہے ماشاءاللہ کہ عالم کیا ہے. تو ایک مختصر سی بات آپ یہ جان لیں کہ عالم ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ما سوی اللہ کیا؟ ماشاءاللہ
ما سوى اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ جو ما سوى اللہ جو لفظ ہے یہ وہی اردو میں بھی یہ استعمال ما سوائے کلام کے، یہ اصل میں عربی کا لفظ ہے، ما سوا عربی کا لفظ ہے۔ تو ما سوى اللہ یعنی اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ عالم ہے۔ وہ کیا ہے؟ جو بھی کچھ ہواؤں میں، فضاؤں میں، خشکی میں، تری میں، سمجھ میں آنے والا ہے نہیں سمجھ میں، جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اور پھر عالم کی پھر آگے تشریح کی کہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے۔ کیا ہے؟ متغیر کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ عالم وہ ہوتا ہے جس میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ عالم کیا ہوتا ہے؟ جس میں تبدیلی، پہلی تبدیلی تو یہ ہے کہ یہ عدم سے وجود میں آیا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ عالم پہلے نہیں تھا نا، پہلے عالم تھا نہیں، پہلے عالم نہیں تھا بعد میں آیا، تو یہ بھی کوئی تبدیلی ہے کہ نہیں؟ عالم متغیر ہے، کہتے ہیں کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، کہتے ہیں کہ عالم جو ہے یہ متغیر ہے کہ اس کے اندر تبدیلیاں آتی، مثلا کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی شام ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی دھوپ ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، تغیرات ہیں نا، تبدیلیاں، اس تبدیلیوں کا نام ہی عالم ہے۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آپ؟ اور وہ ہر چیز جس کے اندر تغیر پیدا ہو سکتا ہے، تبدیلیاں آ سکتی ہیں، اس کو پھر حادث کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تو عالم جو ہے وہ متغیر ہے، اور ہر متغیر جو ہے وہ حادث ہوتا ہے۔ اور حادث کیا ہوتا ہے؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے یہاں یہ بات ذکر کی کہ حادث وہ ہے کہ جو متغیر ہو، اور متغیر کیا ہے؟ جو عالم ہے۔ اور عالم کیا ہے؟ عالم ما سوى اللہ ہے، اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ کیا ہے؟ بولو نا، یہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے یہ سب عالم ہے۔ تو جب یہ اللہ کے سوا ہر چیز عالم ہے تو عالم کیا ہوا؟ عالم یہ حادث ہوا۔ حادث کسے کہتے ہیں؟ حادث اسے کہتے ہیں جو پہلے نہ ہو اور بعد میں وہ آ گیا ہو، جس کا وجود پہلے نہ ہو اور بعد میں آ گیا ہو، یعنی یہ ممکن الوجود ہو۔ کیا ہو؟ ممکن الوجود ہو، پہلے نہیں تھا اور بعد میں آیا، تو اس کو عالم کہتے ہیں۔ اور ایسا جو پہلے نہ ہو اور بعد میں آ جائے اس کو حادث کہتے ہیں۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ ان العالم محدث ومعلوم ان المحدث لا بد له من محدث، یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ عالم جو ہے یہ حادث ہے تو اس حادث کے لیے کوئی محدث کا ہونا ضروری ہے۔ مثلا عالم کیا ہے؟ عالم وہ ہے جو خدا کے سوا ہے، پہلے نہیں تھا تو بعد میں آیا، تو جو بعد میں آیا تو کوئی ایسی ذات ہونی چاہیے جو اس کو لے کر آیا ہے، اس لیے اس ذات کو کیا کہیں گے؟ محدث۔ کیا کہیں گے؟ محدث۔ اور اس محدث کی آگے یہ میں بیچ میں عبارتیں کاٹتے ہوئے اصل کی طرف آ رہا ہوں، والمحدث للعالم، اور سارے عالم کے لیے جو محدث ہے وہ اللہ تعالی۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے۔ وہ کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اب یہ سب ایمان کی باتیں جو آپ بتا رہا ہوں، اس کا نماز سے تعلق نہیں، یہ جو بتا رہا ہوں اس کا روزے سے تعلق نہیں، یہ وہ چیزیں جن کا تعلق آپ کے اعتقاد کے ساتھ، آپ کے ماننے اور نہ ماننے کے ساتھ، اس لیے غور سے سننا۔ تو عالم کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ محدث۔ عالم خود کیا ہے؟ حادث۔ بولتے نہیں آپ؟ عالم کیا ہے؟ عالم، عالم نہیں عالم۔ عالم کیا ہے؟ یہ ہمارے زبان میں عالم کہتے ہیں جو مولوی کی آہن عالم، تو عالم وہ نہیں ہوتا، وہ عالم ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ عالم، علم والا۔ اور ایک عالم ہوتا ہے جو جہان کو کہتے ہیں۔ اور عالم کی آپ کو ستھری تعریف کیا بتائی؟ خدا کے سوا ہر چیز عالم ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟
اب جو خدا کے سوا جو کچھ ہے خدا نے اس کو بنایا ہے نا، تو جس نے اس کو بنایا ہے اس کو محدث کہیں گے۔ عالم کے لیے کیا ضروری ہے؟ محدث۔ بولو سارے، عالم کے لیے کیا ضروری ہے؟ محدث کیا ہوتا ہے؟ عدم سے وجود میں لانے والے کو محدث کہتے ہیں۔ یہ چیز نہیں ہے نا، ہے ہی نہیں۔ بغیر نمونے کے آپ کچھ بھی نہیں بنا سکتے۔ دیکھو آپ جو مرضی کر رہے ہو، بغیر نمونے کے آپ کوئی چیز نہیں بنا سکتے ہو۔ کائنات کی کوئی چیز ایسی جو انسان نے بنائی ہے اور اس سے پہلے اس کو کوئی نمونہ نہ ملا۔ ہاں، اللہ نے جس چیز کو بھی بنایا وہ پہلی چیز تھی، اس کے لیے کوئی نمونہ نہیں تھا۔ اللہ نے آنکھ بنائی، آنکھ کیسی ہونی چاہیے اس کی اپنی مرضی ہے، نمونہ نہیں تھا کوئی۔ اللہ نے ہاتھ بنائے تو ہاتھ بنانے کے لیے نمونہ نہیں تھا کیسے بناؤں، بس جو بنایا وہ ہاتھ ہو گیا، جو بنایا وہ پیر ہو گیا، جو بنایا وہ صورت ہو گئی، جو بنایا وہ پہاڑ ہو گیا، جو بنایا وہ پانی ہو گیا، جو بنایا وہ ہوا بن گئی، جو بنایا وہ آسمان بن گیا۔ یعنی بغیر نمونے کے جو بنا لیتا ہے اس کو محدث کہتے ہیں، اور محدث عالم کے لیے ضروری ہے۔ اور سارے عالم کا جو محدث ہے وہ کون ہے؟ هو اللہ تعالی۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی ہے۔ اب سنو، یہ تو آپ کو پتہ چلا کہ اللہ کی ذات محدث ہے عالم کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو ماننا تو ہے نا، آمنت باللہ، تو اللہ کو ماننا ہے، ایسے ماننا جیسے میں سمجھا رہا ہوں آپ، سب ایمانیات کی باتیں۔ اب کہتے ہیں ای الذات الواجب الوجود الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شیء اصلا۔ اب دیکھو اس عبارت پہ غور کرنا، کہتے ہیں کہ اللہ کی جو ذات ہے، یہ جو انہوں نے کہا نا، اب یہ والمحدث للعالم هو اللہ تعالی، یہ عمر بن محمد رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے عقائد نسخی لکھی ہے ان کا قول ہے۔ آگے اس کی تشریح جو ہے علامہ سعد الدین فرما رہے ہیں، کیا ای کا مطلب جیسے کہ، یعنی کہ الذات الواجب، اللہ کون ہے؟ اللہ کون ہے؟ اب اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ اب آپ سے بھی کوئی پوچھے نا اللہ کون ہے، تو اس کی عالمانہ تعریف اللہ کی کیا ہے کہ الذات الواجب الوجود الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شیء اصلا۔ یہ تعریف ہے اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ذات ہے۔ انہوں نے کیا کہا؟ الذات، اللہ ذات ہے۔ ذات کیوں کہا؟ کہ یہاں لفظ اللہ یاد رکھو یہ وصف نہیں ہے، لفظ اللہ وصف نہیں ہے، بلکہ لفظ اللہ اللہ کی صفت پر دلالت نہیں کرتا، لفظ اللہ اللہ کی ذات پر دلالت کرتا، اس لیے اس کو الذات کہا۔ اللہ کے اوصاف ہیں، رحیم ہے، وہ کریم ہے، تو رحیم کون ہے؟ وہ کہ اللہ ہے۔ کریم کون ہے؟ اللہ ہے۔ غفار کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو یہ جو تم غفار رحیم ستار یہ کہہ رہے ہو، یہ تو اللہ کے اوصاف ہیں، یہ تو وصف ہیں، لیکن اللہ وصف نہیں، اللہ ان تمام اوصاف کے لیے ذات کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ ذات ہے اور باقی یہ سارے اوصاف ہیں، تو اللہ جو ہے وہ ذات ہے، اس لیے فرمایا الذات۔ اور وہ ذات کیسی ہے؟ الواجب الوجود، وہ ذات ہے لیکن ذات واجب الوجود ہے۔ دوستو یہ باتیں درس نظامی جو پڑھ کے فارغ ہو رہے ہوتے ہیں نا، وہ جو جنہوں نے سروں پر پگم بننے کی ہم تمہیں جا کے اللہ رسول نے گل کرو، یہ ان کا سبق ہے جو نام کو پڑھا رہا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ مجھے آپ کو پتہ نہیں، میں کل سے اس کو اتنی بار میں نے مطالعہ کیا ہے، کیونکہ یہ عقائد کی بات ہے، اس میں تھوڑی بھی جو ہے نا وہ ایسی غیر ضروری جنبش سے کام خراب ہو سکتا ہے۔ یہ اہم موضوع ہے اور مہمات میں سے ہے، بہت مشکلات میں سے ہے۔ اب اللہ کون ہے؟ اللہ ذات ہے۔ اللہ کیا ہے؟ ذات ہے، لیکن کیسی ذات ہے؟ واجب الوجود ذات۔ اب واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھو، واجب الوجود وہ ہے جس کو یہاں خود ذکر فرمایا، الذی،
واجب الوجود کون ہے؟ وہ جو یکون وجودہ من ذاتی ہی، کہ جس کا وجود اس کی اپنی ذات سے ہو۔ آپ کا وجود ہے نا، آپ کا وجود اپنی ذات سے نہیں، کدھر جی نہیں جی، آپ کو بھائی آپ خود سے پیدا ہو گئے، کوئی آپ کے وجود کے لیے کوئی اور وجود بھی متحقق اور متصور ہے کہ نہیں؟ دیکھو یہ ہے نا، یہ وجود ہے کہ نہیں؟ یہ وجود ہے، لیکن واجب الوجود نہیں ہے۔ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ کسی اور وجود سے اس وجود میں آیا ہے۔ یہ کتاب ایک وجود ہے۔ وجود کسے کہتے ہیں؟ کسی شے کا ہونا۔ وجود کا ایک پہاڑی والا وجود نہیں، ہمارے وجود بھی درد ہے۔ وجود جسم کو نہیں کہتے، وجود کا مطلب ہوتا ہے ہونا۔ وجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہونا۔ اور جو جس کو آپ وجود بھی درد ہے اس کو جسم کہتے ہیں، کہ جسم میں درد ہوتا ہے۔ اصل میں وجود کا مطلب ہے ہونا۔ مثلا آپ ہو نا یہاں تو یہ آپ کا وجود ہے۔ یہ کتاب ہے، اس کا وجود ہے، بولو، لیکن یہ اس وجود میں از خود آئی ہے نہیں، یہ کسی اور وجود سے اس وجود میں آئی ہے۔ اور وہ جو دوسری چیز کسی وجود میں تھی وہ پھر کسی اور وجود سے آئی ہے۔ یہ لوہا کہاں سے نکلا، پھر نہ جانے کیا کچھ بنتا رہا، اب اس وجود میں ہمارے سامنے ہے۔ تو ہم سب وجود والے ہیں، لیکن ہمارا وجود ہماری ذات سے نہیں آیا۔ بات سنو، ہمارا وجود ذات سے نہیں آیا۔ مثلا موبائل سے موبائل نہیں پیدا ہوتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے کوئی اور وجود ہے جو ضروری ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے نا کہ انسان سے خود انسان نہیں بنتا، بلکہ انسانوں کا، دو انسانوں کا ملاپ ہوتا ہے تو تیسرا پیدا ہوتا ہے۔ آج خود اس سے کچھ نہیں بنتا، سمجھ آ رہی کہ نہیں آپ کو؟ تو واجب الوجود اللہ کیسے ہے؟ فرمایا الذی یکون وجودہ من ذاتہ، کہ اس کا وجود جو ہے یعنی اس کا ہونا وہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اس کے اپنی ذاتی وجہ سے ہے۔ یعنی اللہ ہے نا، تو اللہ کا ہونا کسی اور وجہ سے نہیں ہے، اس کی اپنے ذاتی وجہ سے۔ اور آپ کا ہونا آپ کے ذاتی وجہ سے نہیں ہے، آپ کا ہونا آپ کے ماں باپ کی وجہ سے ہے، پھر آپ کے ماں باپ کا ہونا کسی اور ماں باپ کی وجہ سے ہے، ان کا پھر کسی اور کی وجہ سے ہے، یہاں تک کہ آدم تک بات پہنچے گی۔ پھر آدم کہاں سے آئے؟ ان کے لیے وجود، پھر روح، اور پھر مٹی، پھر مٹی اور روح کہاں سے آئے؟ کہ وہ بالآخر کہیں جتنا پیچھے چلتے جاؤ آخر میں بات اللہ رب العالمین تک ختم ہو جائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہم بھی وجود والے، اللہ بھی وجود والا، لیکن اللہ وجود ہے واجب الوجود کے ذات۔ اللہ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود ہے۔ اللہ کی ذات واجب الوجود ہے۔ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَىٰ شَيْءٍ أَصْلًا، اور اپنے وجود میں وہ قطعاً کسی شے کا محتاج نہیں ہے۔ اب جب آج کے بعد جب ہو نا میں اللہ کو مانتا ہوں تو واجب الوجود کی کیفیت ذہن میں رکھ کے مانو گے تو مزہ ہو رہے گا۔ اللہ کو تو مانتا ہوں، اللہ کون ہے؟ الذات۔ کون؟ الذات الواجب الوجود الذی یکون وجودہ من ذاتہ ولا یحتاج الی شیء اصلا، کہ وہ کسی اور چیز کا اصل طور پر، حقیقی طور پر کسی شے کا اپنے ذات کے ہونے میں محتاج نہیں ہے۔ اس کو کہتے ہیں واجب الوجود ہونا۔ اور ہم کون ہیں؟ ہم تو، اللہ تو ہے نا واجب الوجود، ہم کون ہیں؟ ہمارا بھی وجود ہے، ہمارے لیے ہم ہیں جائز الوجود۔ کیا ہے؟ یا ممکن الوجود۔ یہ ہیں وہ علمی اصطلاحات جو علماء متکلمین عقائد کے ابواب میں بیان فرماتے ہیں کہ ہم واجب الوجود نہیں، واجب الوجود وہ ہے جو اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہیں، اور جو اپنے وجود میں کسی اور وجود کا محتاج ہو وہ واجب الوجود نہیں ہوتا، وہ ممکن الوجود ہوتا ہے۔
تو ہم کیا ہیں؟ شاباش، بہت اچھے. یہ قیامت کی نشانی ہے کہ نمازی ممکن الوجود کہہ رہے ہیں اپنے آپ. ہاں، یہ اصطلاحات آپ کے لیے نہیں ہوتی، لیکن میں آپ سے کہلوا رہا ہوں، آپ کون ہیں؟ ممکن الوجود. ممکن الوجود کون ہے؟ کہ جس کو اپنے وجود میں غیر کے وجود کا محتاج ہو، وہ ممکن الوجود ہے یا جائز الوجود ہے. اور جو واجب الوجود ہے وہ اپنے وجود میں کسی غیر کا محتاج نہیں، اس کا وجود اپنی ذاتی وجہ سے خود موجود ہے. اللہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ خود سے ہے. آپ کیوں ہیں؟ تو کہیں گے آسان جواب تو یہی ہے نا کہ اللہ نے بنایا ہے، لیکن اصل میں ایسا ہے کہ آپ اس لیے ہیں کہ آپ کے ماں باپ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ کہ ان کے ماں باپ ہیں. چلتے جاؤ چلتے جاؤ، آخر میں بات اللہ پر آئے گی. تو اللہ کیوں ہے؟ اللہ کیسے ہے؟ تو کہا وہ واجب الوجود ہے. واجب الوجود کون ہوتا ہے؟ وہ ہے کہ جو اپنے وجود میں کسی اور کا محتاج نہیں. قل هو اللہ احد، اس کو کسی کی ضرورت نہیں، وہ اس کا اپنے وجود اپنی ذات کی ذاتی وجہ سے ہے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی صفات ذاتی ہیں اور ہماری صفات عطائی ہیں. وہ جو ذاتی کلام نہیں وہ ہمارا استعمال کرتے ہیں، وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں. اور یہ وہابی سنی یہ جو چکر ہے نا سارا، یہ بھی اسی میں آپ کو سمجھا دوں گا کہ ذاتی طور پر جو کچھ ہے وہ اللہ کا ہے. آپ کھاتے ہو بولو نا، تو آپ کو کیا پتا کہ جب منہ میں نوالا جائے تو اس کو چبانا ہے، جیسے منہ میں جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں، وہ خود منہ ہلنا شروع ہو جاتا ہے. جس میں کوئی آخر نہ کہ نہ کھایا نہیں تو مار سا پھر چپ کرتے ہو، پھر نہیں چباتے. لیکن ایک آٹومیٹک سسٹم ہے، میکینزم ہے کہ نہیں باڈی میں. جیسے ہی پانی منہ میں ڈالتے ہو ایک دم ٹھنڈا بھی چلا جائے، کان میں آواز آتی فوراً سمجھ جاتے ہو، آنکھ کھولتے فوراً نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ سب آپ کا ذاتی ہے، بولو نا. اگر ذاتی ہو تو پھر آپ واجب الوجود ہو. آپ ذاتی نہیں، یہ سب کسی کی وجہ سے ہے. جس کی وجہ سے ہے وہ واجب الوجود ہے، اور جس کو عطا ہوا یہ ممکن الوجود ہے. لہذا ہمارے پاس جتنے بھی کوالٹیز ہیں اور جتنی بھی ڈگنیٹیز ہیں، یا ہمارے پاس جتنے بھی میریکلز ہیں، یا ہمارے پاس جتنے بھی کمالات ہیں، یہ ہمارے کب ہیں؟ یہ تو اس کے ہیں جس نے ہمیں عطا کی ہے. تو پھر یہ فرق رہتا ہی نہیں کہ نبی پاک زمین میں بیٹھ کے جنت کے کو دیکھتے ہیں، چونکہ یہ بات ذاتی نہیں، خدا کی عطائی بات ہے. اگر ذاتی ہوتی تو پھر اعتراض آتا. یہ بات تو ذات کی صرف اللہ کے ساتھ ہے. باقی کائنات میں امکان الوجود کے طریقے پر کسی کو خدا 1 کلومیٹر دکھاتا ہے، کسی کو 10 کلومیٹر دکھاتا ہے، کسی کو زمین سے عرش سے آگے دکھاتا ہے. تو پتہ چل گیا کہ ذات میں ایک ہی ذات ہے اور وہ اللہ کی ذات ہے. هو اللہ تعالی. کون ہے؟ الذات الواجب الوجود الذي يكون وجوده من ذاته ولا يحتاج الى شيء اصلا. اب یہ آپ کو میں پھر بتا دیتا ہوں کہ اللہ اپنی ذات میں یعنی اپنے ذات کے ہونے میں واجب الوجود ہے. کیوں؟ کہ اس کو اپنی ذات کی وجہ سے ہے، اس کا ہونا اپنی وجہ سے ہے، اس کا ہونا اپنی وجہ سے ہے. اب مثلا پانی ہے تو پانی خود پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کوئی چیز ایسی نہیں کائنات جو کسی کی بنائی ہوئی نہ ہو. جو چیز بھی ہے وہ بنائی ہوئی ہے. بس جس کو نہیں بنائی ہوئی وہ ہے جو عالم سے باہر ہے، اور جو عالم ہے وہ بنایا ہوا ہے. عالم سے باہر کچھ بھی نہیں سوائے خدا کے. خدا عالم سے باہر ہے، اور خدا کے سوا جتنا کچھ ہے وہ عالم ہے. اور عالم جو ہے وہ حادث ہے، پہلے نہیں تھا اب ہے. اور حادث کے لیے کوئی محدث ہوتا ہے، اور وہ محدث کون ہے؟ هو اللہ تعالی. اب ہم چونکہ یہ علم والوں کا موضوع علامہ صاحب، تو وہ کہتے ہیں اِذْ لَوْ كَانَ جائز الوجود لَكَانَ مِن جُمْلَةِ الْعَالَمِ فَلَمْ يَصْلُحْ مُحْدِثًا لِلْعَالَمِ
وَمَبْدَأَ لَهُ. اب یہ کہتے ہیں بڑی اہم بات کہ اگر اللہ ہماری طرح جائز الوجود ہو، ہم کون ہیں؟ اور ماشاءاللہ ہم کون ہیں؟ تو جا کے جو آپ کے بڑے بڑے خطیب ہیں ان سے کہنا کہ ہم ممکن الوجود ہیں، وہ بھی کہتے ہیں ہم نے ہویا کیا ہے، ہم جائے کہ نہیں. تو ہم کون ہیں؟ ممکن الوجود ہے. تو اگر اللہ بھی ممکن الوجود ہو اور واجب الوجود نہ ہو تو اس میں خرابی کیا ہے؟ خرابی بیان کر رہے ہیں. خرابی کیا بیان کہتے ہیں؟ اس لو کا نا جائز، اگر اللہ کیونکہ اگر اللہ جائز الوجود ہو تو لکان من جملۃ العالم، تو پھر وہ عالم اگر وہ جائز الوجود ہو، ممکن الوجود ہو، تو ممکن الوجود تو وہ ہے نا جو عالم میں ہے. کون ہے؟ عالم سارا ممکن الوجود ہے. اگر اللہ بھی ممکن الوجود ہو تو پھر اللہ بھی عالم کے اندر سے ہے. کہاں سے ہے؟ بولو نا. اللہ کہاں سے ہے؟ عالم کے اندر ہے. ظاہر ہے جب وہ ممکن الوجود ہوا تو ممکن الوجود ہر وہ چیز ہے جو عالم کے اندر ہو. اگر اللہ کو واجب الوجود نہ مانو، اس کو ممکن الوجود مانو، تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ وہ بھی اس عالم کے اندر سے ہے. تو اگر وہ عالم کے اندر ہے تو پہلے بتا دیا کہ عالم حادث ہے اور حادث کے لیے کوئی محدث ضروری ہے، اور محدث کہتے ہیں عدم سے وجود میں لانے والا. تو اگر اللہ کو مانے کہ وہ عالم کے اندر ہے تو پھر اس سے یہ لازم آئے گا کہ خدا تعالیٰ خود، چونکہ عالم کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. تو اللہ بھی عالم کے اندر آ گیا تو پھر اس سے یہ ثابت ہو کہ اللہ نے خود اپنے آپ کو بنایا ہے. اگر عالم کے اندر اللہ کو شامل کرو تو پھر کیا معنی ذہن میں آئے گا کہ یہ جو عالم ہے اس کو اللہ نے بنایا ہے. تو اگر اللہ کو واجب الوجود نہ مانو، ممکن الوجود مانو، تو پھر وہ عالم کا حصہ ہوا. اور جب وہ عالم کا حصہ ہوا تو پھر عالم کو خدا نے بنایا. اور جس طرح اس نے پہاڑ بنائے، فرشتے بنائے، انسان بنائے، ہوا بنائی، فضا بنائی، اس طرح پھر اس نے اپنے آپ کو بھی بنایا، جبکہ یہ باطل ہے. یہ کیا ہے؟ یعنی کائنات بنانے والا خود کائنات کے اندر ہی ہو سکتا ہے؟ بولو نا. کائنات بنانے والا تو کائنات سے باہر ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے جو کائنات بنا رہا ہے وہ اندر ہی اس کے ہے اور بنا بھی رہا ہے؟ نہیں. کائنات کو بنانے والا وہ ہوگا جو ممکن الوجود نہ ہو بلکہ واجب الوجود ہو، اور اس کی وجہ سے کائنات ہمارے سے وجود میں آئے. اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ عالم کے اندر ہو تو پھر یہ خود فرماتے فلم یصلح محدثا للعالم، تو پھر اللہ تعالیٰ اس عالم کے لیے محدث ہے. یہ قول پھر صادق نہیں آتا، چونکہ اگر اللہ اس عالم کے لیے محدث ہے تو خدا کا عالم سے باہر ہونا ضروری ہے. اس کی مثال یہ ہے کہ کوئی جو انجینئر گاڑی بناتا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی کے اندر ہی کوئی پرزہ ہو جو گاڑی بنا رہی ہو. اب سمجھے کہ نہیں، میں یہ مثال دے رہا ہوں، یہ اس عبارت کی تشریح میں سے کر رہا ہوں. یہ مکان ہے نا، اس کے اندر کیا ہے؟ مکان ہے کہ نہیں ہے؟ مکان کا مطلب کوٹھا ہی نہیں ہونا، مکان کا مطلب جگہ ہونی ہے، کوئی بنی ہے اس کی مکان آتا ہے. یہ مکان ہے، اس کے اندر کیا ہے؟ اینٹیں ہیں، سیمنٹ ہے، اور کیا ہے؟ سریا بھی ہے، اور پانی بھی چلو شامل کر لو، اور جی سیمنٹ ہے، بجری. اب اگر ہم کہیں کہ یہ مکان جو ہے نا، یہ سارا مکان یہ بجری نے بنایا ہے، بجری کیسے بنا سکتے؟ وہ تو خود اس کے اندر شامل ہے. تو اگر خدا کو عالم میں شامل کرو تو یہ کیسے ثابت کرو گے کہ اس نے اپنے آپ کو کیسے بنایا ہے؟ بات سمجھے کہ نہیں؟ مثلاً یہ موبائل ہے، سب بہت بھی اسپیکر بھی ہے، کیمرہ بھی ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا بھلا ہے اس کے اندر. یہ اگر ہم کہیں کہ اس کے اندر جو ایک چھوٹا سا سکرو ہے اس نے موبائل بنایا ہے، نہیں، ہم کہیں گے یہ بھی ایک پورا عالم ہے. کیا ہے؟
یہ پورا عالم ہے، اس کو بنانے والا اس کے اندر نہیں ہو سکتا، وہ اس سے باہر ہوگا تو یہ بنے۔ اس لیے اللہ رب العالمین عالم کے اندر شامل کرو گے تو پھر اس کا محدث ثابت نہیں کر سکو گے کہ بنانے والا اندر نہیں ہوتا، بنانے والا باہر ہوتا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ بنانے والا اس کے اندر نہیں ہوتا، اس کے باہر ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر ہم خدا کو ممکن الوجود مانیں تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ خدا عالم کے اندر ہے، اور اندر رہ کے عالم بنانا یہ ناممکنات میں سے ہے۔ لہٰذا اللہ ممکن الوجود نہیں بلکہ واجب الوجود۔ اور واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ کہ جو اپنی اس کا جو ذات ہے، اس کا جو وجود ہے، وہ اس کا اپنے ذات کی وجہ سے، ذات کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ کہ عالم خود یہ وَمَبْدَأَ اللَّهُ کہا کہ کائنات کا جو مبدأ ہے نا، کائنات خود جو ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے مبدأ ہے۔ مبدأ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ علامت۔ اس کا ترجمہ یہاں حاشیے میں مبدأ کا یہاں پر ترجمہ علامت کیا ہے کہ کائنات ساری اپنے محدث کے لیے علامت ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ میرے دوستو، میں یہ مبدأ علت للعالم فرمایا، دیکھو اللہ نے زمین بنائی ہے، اللہ نے آسمان بنایا ہے، تو اس آسمان، زمین، ہوا، فضا، ان سب کے لیے جو علت ہے وہ اللہ کی ذات۔ علت کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ تو اگر اللہ کی ہر چیز اللہ کی ذات کے لیے علت ہے، مثلا جب بارش ہو تو ذہن میں آتا ہے نا کوئی ہے نا برسانے والا، تو یہ اللہ کی ذات کے لیے علت ہوئی نا۔ پھر جب سمندر دیکھتے ہو تو ذہن میں نہیں آتا ایسے ہی اتنا پانی کیسے رکھا ہو سکتا ہے؟ پھر جب آپ اپنے بڑے بڑے پہاڑ دیکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو خود فرماتا بھی، اللہ تعالیٰ قرآن کو اپنے اس بارے میں کتنی مثالیں دی کہ ہم نے پہاڑوں کو جو ہے وہ کیلوں کی طرح بنا دیا ہے، رات کو تمہارے سکون کے لیے بنایا، دن کو تمہارے معاش کے لیے بنایا۔ اللہ اپنی صفات گنواتا ہے، میں نے کیا 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 ہے۔ یہ سب چیزیں اللہ کی ذات پر علامت ہیں، علت ہیں۔ علامت بھی کیا ہے؟ علت ہیں۔ تو اب یہ ہے کہ یہ چیزیں، یہ عالم اللہ کی ذات کے لیے علت ہے۔ تو اگر اللہ کو عالم کے اندر شامل کر دو گے تو پھر یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ عالم خود علت ہے، تو پھر علت کے لیے پھر علت ہوگی، کیونکہ اگر اللہ بھی عالم کے اندر آ گیا تو پھر اللہ بھی علت بن گیا، معاذ اللہ۔ اور علت کیا ہوتی ہے؟ وہ جو محدث کا پتہ دے، اور محدث کون ہے؟ اللہ ہے۔ پہاڑ کو دیکھو تو خبر کس کی دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ تو اگر اللہ کو عالم کے اندر شامل کرو تو پھر اللہ کو دیکھ کے کس کا پتہ چلے گا؟ پتہ تو نہیں۔ یہ تو علت کے لیے علت نہیں ہوتی، علت ہوتی ہے محدث کے لیے۔ اور کائنات ساری علت ہے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ لہذا اللہ خود علت نہیں بلکہ ساری کائنات اس کے رب ہونے پر خود علت ہے۔ تو کیا ثابت ہوا کہ اللہ تعالیٰ ممکن الوجود نہیں، اللہ ممکن الوجود نہیں بلکہ اللہ واجب الوجود ہے۔ کیا ہے بولو؟ واجب الوجود ہے۔ میرے دوستو، اب یہ جو میں نے آپ کو درس دیا یہ ہے اللہ تعالیٰ کے واجب الوجود کی کیفیت کو ماننے کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اس واجب الوجود کے لفظ کو آپ نے اکثر علماء سے سنا ہوگا، لیکن آج آپ کو اس کا معنی سمجھ آ گیا تھا؟ بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ اس کا معنی آیا آپ کو سمجھ آیا کہ نہیں؟ واجب الوجود کائنات کی کوئی اور چیز ہو سکتی ہے؟ کوئی نبی نہیں ہو سکتا، کوئی رسول نہیں ہو سکتا، کوئی
آسمانی زمینی مخلوق نہیں ہو سکتی، کوئی مخلوق نہیں ہو سکتی، ساری مخلوقات یہ ممکنات میں سے ہیں، اور اللہ کی جو ذات ہے یہ ممکنات میں سے نہیں ہے۔ اللہ کی ذات یہ وجوبی ذات ہے، یہ ساری کائنات حادث ہے۔ کیا ہے؟ حادث۔ اور حادث کیا چیز ہوتی ہے؟ جو پہلے نہ ہو بعد میں آ گئی ہو۔ اور پھر میں اب اس کو میں ختم کر رہا ہوں، وقت ہو گیا، میں اس کو دوبارہ دہرا اس لیے رہا ہوں، ایسا ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، اس لیے دہراتا ہوں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو جائے کہ عالم کیا ہوتا ہے۔ ما سوا اللہ، عالم کیا ہوتا ہے؟ ما سوا اللہ، اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ عالم ہے۔ اور عالم کی کیفیت کیا ہے کہ عالم متغیر ہے۔ کیا ہے؟ یہ تغیرات اور تبدیلیاں اس میں ہوتی ہیں، ہر تبدیلی والی شے جو ہے یہ حادث ہے۔ حادث کیا کہ یہ پہلے کچھ تھی بعد میں کچھ ہے، اور ہر حادث کے لیے کوئی محدث ضروری ہے، اور محدث اس پورے عالم کے لیے کون ہے؟ وہ اللہ تعالی، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ لفظ اللہ اللہ کی ذات ہے۔ یہ بھی بتایا آپ کو میں نے، کیونکہ یہاں انہوں نے تشریح کی الذات الواجب الوجود، یہ ذات ہے۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ وصف نہیں ہے، اللہ جو ہے یہ وصف نہیں ہے بلکہ اللہ ذات ہے۔ وصف کیا ہے؟ اس کا رحیم ہونا، اس کا کریم ہونا، اس کا غفار ہونا، اس کا ستار ہونا، لیکن اس کی ذات کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کیا ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کے بارے میں بھی بہت سارے علماء نے، جو لغت کے علماء ہیں، انہوں نے لکھا کہ اللہ کیسے بنا، کسی نے کہا الہن سے بنا ہے، کسی نے کہا ولہن سے بنا ہے، کسی نے کہا لاہن، اور اس طرح کے کلمات، اور کہیں دو لام اکٹھے ہوئے، ایک بیچ میں سے الف کو گرایا، لام کو لام میں مدغم کیا، اللہ بنا، اور اس طرح کی وہ انہوں نے جو صرفی کیفیات ہیں لفظ اللہ کی بیان کی۔ لیکن علماء جو زیادہ لائق میں اعتبار کہوں گا اور لائق تحسین کہوں گا، بلکہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس طرح اللہ کی ذات بغیر کسی مخلوق کے اور بغیر کسی چیز کے وہ اس کی ذات بنی ہے، تو اس کی ذات پر دلالت کرنے والا جو لفظ اللہ ہے وہ بھی بغیر کسی لفظوں کے اور بغیر کسی تغییر و تبدیل کے اسی طرح بنا ہے جس طرح اللہ ہے، اس کی ذات ہے، اس کا نام بھی بالکل بغیر کسی مدد کے اللہ بنا۔ وہ حروف کو آگے پیچھے کرنے سے نہیں بنا، بلکہ اللہ اللہ ہے، تو یہ اس کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ اور پھر وہ ذات کون سی ہے؟ اللہ کیا ہے؟ اللہ واجب الوجود ہے۔ اور واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ جو اپنے وجود میں اپنی ذات کی وجہ سے ہو، یکون وجودہ من ذاتی، کہ اس کا وجود، اور وجود کسے کہتے ہیں؟ یہ بتایا تھا، وجود کسے کہتے ہیں؟ ہونا۔ وجود کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ مائک نظر آ رہا ہے آپ کو؟ بولو نا جی۔ یہ نظر آ رہا ہے اس لیے کہ یہ موجود ہے، یہ ہے، یہ نظر آ رہا ہے۔ کسی شے کا ہونا اس کو وجود کہتے ہیں۔ اچھا، ہوا بھی ہے اس کمرے میں؟ نظر آتی ہے لیکن ہے نا، تو ہوا کا وجود بھی ہے، ہوا کا وجود بھی ہے۔ جو چیز ہو اس کو وجود کہتے ہیں، لیکن جو ہمیشہ سے ہو وہ واجب الوجود ہے، اور جو پہلے نہ ہو اور واجب الوجود کی وجہ سے وجود میں آئی ہو اس کو ممکن الوجود کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ممکن الوجود۔ تو اللہ کی ذات کیا ہے؟ واجب الوجود۔ اور واجب الوجود کیا ہوتا ہے؟ کہ جس کا وجود اپنی ذات کی وجہ سے ہو، اور ولا یحتاج الی شیء اصلا، اور بالکل وہ کسی چیز کا محتاج نہ ہو، اس کو واجب الوجود کہتے ہیں۔ اور جو واجب الوجود ہے وہی اللہ ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون ہے؟ اللہ۔ اور اگر ہم اللہ کو ممکن الوجود مانیں تو کیا خرابی آتی ہے اس میں؟ کہ پھر وہ عالم کا حصہ بنے گا، اور عالم کا حصہ ہو تو پھر یہ ثابت ہوگا کہ اس عالم کو اللہ نے بنایا تو اپنے آپ کو جس طرح باقی چیزیں بنائی، زمین آسمان بنایا، اپنے آپ کو بنایا، جو کہ یہ قول جائز نہیں۔
اور دوسری بات یہ کہ اللہ یہ ساری کائنات اللہ کے وجود پر علت ہے، تو لہٰذا اگر یہ کائنات اللہ کے وجود پر علت ہے تو کائنات میں خود اللہ آ جائے تو پھر یہ اللہ بھی تو علت ہوا، پھر علت کے لیے ہوگی، جو کہ یہ صحیح نہیں، بلکہ علت تو اللہ کے لیے ہوتی ہے، تو اللہ کائنات میں موجود نہیں ہے بلکہ کائنات سے باہر ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کائنات کا جو مبدا ہے وہ یہ ساری کائنات مبدا ہے اللہ کے وجود کے لیے، اور اللہ اس کائنات سے خارج ہے، اور جو کائنات سے خارج ہو وہ واجب الوجود ہوتا ہے، جو کائنات کے اندر ہو وہ ممکن الوجود ہوتا ہے یا جائز الوجود ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کی ذات پر کامل ایمان کی توفیق عطا فرمائے۔ اب یہ تو ذات کی بات تھی نا، اس میں اور بہت تفصیلات ہیں، میں ان پیچیدگیوں میں نہیں جانا چاہتا۔ اب اس ذات کی آگے پھر صفات ہے نا، اس صفات میں پھر یہاں شروع کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالی الواحد، کیا الواحد، کیا صفت بتائی؟ بولتے نہیں آپ؟ الواحد، اور پھر الواحد کے بعد پھر القدیم، کیا بتائی؟ القدیم۔ اس طرح چلتے جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کی الحی، القادر، العلیم، السمیع، البصیر، الشائی، المرید، اب یہ سب اللہ کی صفات آئیں گی تو اللہ کو ماننا تو ہے، جیسے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ، یہ کیا ہے؟ یہی سمجھانے کے لیے اس کتاب کو اٹھایا ہے، ٹھیک ہے۔ اب انشاءاللہ اگلی جو نشست ہوگی اس میں ہم الواحد پر بات کریں گے، کس پر بات ہوگی؟ الواحد پر۔ آپ سب ہوں گے نا انشاءاللہ؟ اللہ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ وقت کم ہے دوستو، مختصر سا ختم شریف پڑھتے ہیں، اس کے بعد ذکر اور پھر دعا کرتے ہیں تاکہ مغرب سے پہلے پہلے آپ کھانا بھی کھا لیں، دعا بھی ہو جائے، اور خوشی خوشی آپ مغرب پڑھیں اور پھر گھروں کو رخ کریں۔ اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آواز بلند، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ قل هو الله أحد الله
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات يا قاضي المهمات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات يا رافع الدرجات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات يا منزل البركات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض يا شافي الأمراض. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين يا دليل المتحيرين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا يا غياث المستغيثين أغثنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم آمين 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 آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. ذکر پاک کی مختصر محفل، بس 2-4 منٹ انشاءاللہ، وقت کم ہے. کلمہ شریف سے ابتدا کرتے ہیں. اللہ آپ سب کو اپنے ذکر کی لذت آشنائی عطا فرمائے. لا الہ
الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ ہماری کوشش کاوش اور یہ حق کی طرف جانے کے لیے علم عقائد کی طرف جو تو نے ہماری نیت کو رب العالمین جاری کیا ہے، ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرما اور اس ادب اور مشکل مضمون کو اپنے فضل و رحمت سے ہمارے لیے آسان فرما۔ رب العالمین تمام آنے والوں کو عظمت و برکت عطا فرما، سیکھنے اور پھر آگے لوگوں کو سکھانے کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو نفس مطمئنہ عطا فرما، سچی زبان عطا فرما، پاک نظر عطا فرما، یا رب العالمین ذاکر زبان عطا فرما، شاکر زبان عطا فرما، اپنے ذکر سے سرشار دل عطا فرما، اپنی محبت میں گرفتار روح عطا فرما، جسم کو شریعت کی غلامی عطا فرما، روح کو طریقت کا نور عطا فرما۔ جتنے آنے والے یہاں موجود جتنے بھی ہیں اور منتظمین جنہوں نے یہ سارا اہتمام کیا، رب کائنات اور اس مسجد کے کمیٹی والے اور ائمہ کرام علماء صاحب و دیگر معاونین سب کو رب العالمین مالا مال فرما، سب کو عظمت و برکت عطا فرما۔ ہماری اس محفل کا ثواب ختم خواجگان شریف ذکر کا ثواب نبی پاک کو عطا فرما، کل انبیاء مرسلین کو عطا فرما، صحابہ صحابیات اہل بیت تابعین تبع تابعین کو عطا فرما، مومنین مومنات میں سے اولین آخرین جو یہ سارے ثواب کو ماننے والے سب کو اس کا ثواب عطا فرما۔ اور آج کی اس بزم میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کے اقارب عزت اور رشتہ داروں کو جاننے والوں کو مردوں عورتوں کو جو عالم برزخ میں سب کو اس کا ثواب عطا فرما، جو بیٹھے ہیں ان سب کو بھی اس کا ثواب عطا فرما۔ یا اللہ مرتے وقت کلمہ نصیب فرما، دنیا میں نیک اعمال عطا فرما، حشر میں رسوائی
برائی سے محفوظ فرما، نبی پاک کے دامن عافیت اور دامن عاطفت اور دامن مغفرت میں ہم سب کو جگہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔